اپنے ڈاٹ چارجر کے پیچھے فاتح نے چند فٹ فاصلے پر کھڑی مرسیڈیز کے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف سے دو لمبی پتلی ٹانگیں نکلتی ہوئی دیکھی۔ وہ علیزہ تھی جو گاڑی سے باہر نکلی۔ گرم ہواؤں نے اس کے اسکرٹ کے کپڑوں کو 1 یا 2 انچ اونچا اڑایا۔ فاتح نے اپنی کھڑکی کھولا، سیاہ چشموں کے پیچھے سے اسے جھانکا۔ تم کتنا پانی پیتی ہو جو تمہاری وجہ سے ہر سٹاپ پر رکنا پڑ رہا ہے؟ ہائیڈریٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک شہر کی لڑکی ہوں، اس تازہ ہوا کی عادت نہیں ہے۔ اس نے تیز نظروں اور تیز لہجے سے فاتح کو جواب دیا اور گیس اسٹیشن کے واش روم چلی گئی۔ مرسیڈیز کا مسافر دروازہ کھلا اور ایزابیل ہڑبڑا کر باہر نکلی۔ جب تک ہم رکتے ہیں میں بھی ذرا کمر سیدھی کر لوں، تھک گئی ہوں۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگا کر چند گہرے سانس لینے لگی۔ مسافر سیٹ پر فاتح کے ساتھ اب زرگام کے ماتھے پر فکر کی لائن آئی، پھر وہ اترا۔ آرام سے اپنا ٹائم لو۔ فاتح تنگ آیا تھا مگر اسے ایزابیل ذرا ٹھیک نہیں لگی۔ ظاہر ہے اسے پتا تھا وہ ماں بننے والی ہے، جبھی وہ بار بار رک رہے تھے اسی کی وجہ سے۔ علیزہ تو ایک بہانہ تھا جو ساتھ آئی تھی، مگر کیا حسین بہانہ تھا۔ اس نے دیکھا جب زرگام ایزابیل کے پاس گیا اور اس کے گرد بازو رکھ کے دھیمی آواز میں کچھ بڑبڑا رہا تھا جسے فاتح سن نہیں سکتا تھا۔ تو یہ وہ کہانی تھی جس کے ساتھ وہ سب جا رہے تھے۔ وہ اتنے ہی گھنٹوں میں 3 بار رک گئے تھے۔ ان سب کو کیوں لگ رہا تھا کہ وہ فاتح زارون کو دودھ پیتا بچہ سمجھتے ہیں؟ اس نے جیسے دنیا نہیں دیکھی کیا؟ اسے برا لگا کہ ایزابیل پریشان تھی اور ڈر رہی تھی۔ در حقیقت وہ سوچ رہا تھا ان سب کے لیے زندگی بہت آسان ہو جائے گی اگر ہر کوئی اسے صرف یہ سچ بتا دیتا تو ان کی مدد کر سکتا تھا، لیکن خیر جب اس کا سگا بھائی ہی نہیں بتا رہا تھا تو عزت اسی میں تھی کہ وہ ایک ایسے لڑکے کا کردار ادا کرتا رہے گا جو اپنے ارد گرد موجود تمام سچ سے غافل تھا۔ خوش قسمتی سے وہ اس کے والدین کے گھر سے 20 میل سے بھی کم فاصلے پر تھے۔ تاہم بری خبر یہ تھی کہ تقریباً 2 میل میں وہ ہائی وے چھوڑ رہے ہوں گے اور ڈرائیونگ کا بقیہ حصہ سست پہاڑی سمیٹے گا۔ اس کے والدین جھیل کے کنارے ایک چھوٹی سی کمیونٹی میں رہتے تھے اور اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے کسی کو بغیر نشان والی سڑکوں کے ایک پیچیدہ جال سے گزرنا پڑتا تھا جو کہ جی پی ایس کے ذریعے پہنچا نہیں جا سکتا تھا، جو چونے کے پتھروں، گھاٹیوں اور گہری کھائیوں سے گزرتی تھی۔ پہلی بار آنے والے کے لیے اس کے والدین کا گھر تلاش کرنا مشکل تھا۔ یہی وجہ کہ اس نے اور زرگام نے اصرار کیا تھا کہ دونوں گاڑیاں ڈرائیو کے لیے ساتھ رہیں۔ چند منٹ بعد علیزہ ایک پلاسٹک بیگ اٹھائے گیس اسٹیشن سے باہر نکلی اور ایزابیل سے بولی، راستے کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ہے لو۔ اس نے خوش دلی سے کہا اور فاتح کی بھوکی نظریں علیزہ کے سراپے کو دیکھنے لگی جس نے سفید شرٹ اور نیلے رنگ کی لمبی اسکرٹ پہنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر چھوٹی سی کپڑے کی کوٹی تھی۔ فاتح پلاسٹک کے تھیلے میں موجود مواد کو دیکھ سکتا تھا اور اسے شک ہوا کہ ادرک کا جوس اور نمکین کریکر کا چھوٹا سا ڈبہ جو علیزہ نے خریدا ہوا تھا وہ ایزابیل کے لیے تھا، لیکن پھر بھی اس نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ ایک بار پھر سڑک پر آ چکے تھے۔ اس کے بالکل پیچھے علیزہ کی سیاہ مرسیڈیز تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ماں اور بابا اس کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ زرگام نے پوچھا جب وہ ٹرن آف سے پہلے ہائی وے کے آخری حصے میں سفر کر رہے تھے۔ فاتح نے اس نفیس گرہ کی تصویر کشی کی جس میں علیزہ نے اپنے ایپرن بالوں کو کھینچ کر پونی ٹیل میں قید کیا اور موسم گرما کے لباس، ہیلز اور برانڈ کی سن گلاسز جو وہ پہنے ہوئے تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کب اسے اپنے باہوں میں اس کی اکڑ توڑے گا۔ زرگام مسکرایا، او نہیں، میرا مطلب ایزابیل تھا، تم جانتے ہو جس سے میں شادی کر رہا ہوں۔ فاتح نے اس کی نظروں کو نظر انداز کیا۔ ٹھیک ہے، وہ سوچیں گے کہ وہ بہت اچھی ہے اور بڑی پیسے والی بھی ہے۔ ہیج فنڈ چلانے والے کی بیٹی کو ماں بھلا انکار کر سکتی تھی؟ اوپر سے بابا کے ملک سے بلانگ کرتے ہیں تو ماں کو ویسے بھی پاکستانیوں سے الگ ہی لگاؤ ہے۔ وہ تو شکر منا رہی ہے کہ ایزابیل بطول نکلی۔ اس کے والدین یہ سن کر خوش ہوئے کہ ایزابیل اپنی کزن کو بھی لے کر آ رہی ہے۔ اس کی ماں آئرش تھی
بہرحال اس کے ذہن میں جب خاندان کی بات آتی تھی اتنا زیادہ خوش ہوتی تھی. ان کو پاپا کے خاندان والوں نے قبول نہیں کیا تھا کیونکہ وہ ان کی مذہب کی نہیں تھی، تو ان کے دل میں پاکستانی خاندان کی قبولیت کی حسرت رہ گئی تھی، جو اب بطول ایزابیل کے خاندان کی صورت پوری ہونے جا رہی تھی. ماں نے مجھے بتایا کہ وہ دوپہر کے کھانے کے لیے چکن کی پائی بنانے کا ارادہ کر رہی ہیں. زرگام نے بات بدلتے ہوئے کہا. گھر کی خاصیت. بظاہر زرگام اور ایزابیل صرف وہی نہیں تھے جو ایک اچھا پہلا تاثر بنانے کی امید کر رہے تھے، اس کی ماں بھی اپنا اچھا تاثر بنانے میں بہت پرجوش تھی. زرگام نے اپنا گلا صاف کیا جب وہ اپنے والدین کی جگہ سے تقریباً 5 میل دور ایک ڈیری فارم کے رولنگ کھیتوں سے گزرے. زرگام نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ہفتے کے آخر میں علیزے کے ساتھ اچھے رہیں. اب فاتح چونکا. اچھے سے مراد؟ فاتح حیرت سے پلکیں جھپکانے لگا. تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا نہیں رہوں گا؟ ایزابیل نے مجھے بتایا کہ آپ علیزے کو ٹیز کر رہے تھے. آپ اس کے ساتھ طنزیہ گفتگو کرتے ہیں. فاتح ہنسا. اچھا، اگر تم دونوں کو ایسا لگتا ہے تو میرے خیال سے تمہیں علیزے سے ڈائریکٹ پوچھنا چاہیے کہ میں آخر ایسی گفتگو کیوں کرتا ہوں، بلکہ اس پر طنز کیوں کرتا ہوں. مطلب 2 ملاقات میں وہ لڑکی میرے پیچھے پڑ گئی، جبکہ زرگام بیچارے کو کیا پتا کہ فاتح صاحب علیزے کے ساتھ ان 2 ملاقات میں کیا کیا نہیں کر چکے تھے. میں سنجیدہ ہوں بھائی، زرگام نے کہا. دیکھیے، ایزابیل کے لیے علیزے نہ صرف کزن ہے بلکہ سگی بہن کی طرح ہے. جہاں ایزابیل کا کوئی نہیں ہے وہاں علیزے کا بھی سمجھو کوئی نہیں ہے. علیزے کے ساتھ بہت برا ہوا ہے تو اگر اسے کوئی تنگ کرتا ہے تو ایزابیل کو بھی نہیں پسند. اگر آپ نے واقعی اپ سیٹ ذرا سا بھی کیا یا گھورا بھی ہے تو ان سے معذرت کریں. فاتح اپنی سانسوں کے نیچے بڑبڑایا. اگر وہ اور علیزے اپنی ملاقات کی ابتدا کے بارے میں اتنے خفیہ نہ ہوتے تو وہ اپنے بھائی کو بتاتا کہ اس نے جو کچھ کیا وہ ایک معصوم سی فلرٹنگ تھی جس کو وہ خواہ مخواہ اپنے ڈرامے سے اس کو ہراسنگ بنا رہی ہے. یہ شاید ہی کوئی وقائعی جرم تھا اس کی نظروں میں، جبکہ حقیقت میں وہ اسے پانا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، تمہاری ہونے والی سالی کے ناز نخرے بھی برداشت کر لیں گے اور پلکوں پر بھی بٹھا لیں گے. اب میرا سر مت کھانا مزید اس بارے میں. زرگام نے کہکہا لگایا. آپ پلکوں پر نہ بٹھانا، بس تمیز سے رہنا بھائی. ٹھیک ہے، تمیز میں رہوں گا. فاتح نے اسے یقین دلایا. اپنی ملازمت کی وجہ سے وہ اپنے خیالات کو چھپانے میں ماہر تھا. یقینی طور پر وہ اگلے 26 گھنٹوں کے لیے علیزے کی طرف تمیزدار رویہ اختیار کر سکتا ہے، چاہے وہ نقلی رویہ ہی کیوں نہ ہو. چلو صحیح ہو گیا. تم تو اب سے ہی جرم کے غلام ہو گئے ہو. جس پر زرگام پھر کہکہا لگانے لگا. بطول، کیا تم یہ دیکھ رہی ہو کتنا پیارا فارم ہاؤس ہے؟ علیزے نے ونڈ شیلڈ سے جھانکا. ایسا لگتا ہے کہ ہم نے جان کو گریمل گیم کے گانے میں قدم رکھا ہے. علیزے کنٹری گانوں کی دیوانی تھی تو اس گانے کا حوالہ دیا. ایزابیل البتہ اس نظارے سے مطمئن نہیں تھی. کیا بات ہے اس نظارے کی، اوپر سے گائے کی بو. اف، وہ کرائی. علیزے نے نظریں گھمائیں. اف، تو شیشے بند کر دو. اتنی اچھی ہوا تو آ رہی ہے. مجھے ہوا چاہیے ورنہ میں متلی کر دوں گی. کیا تم چاہتی ہو کہ میں یہ گاڑی گندی کر دوں؟ اسی طرح علیزے کے آخری 3 گھنٹے گزرے تھے، وہ بھی ایک پاگل پریگننٹ خاتون کے ساتھ. اسے امید تھی کہ آگے گاڑی میں مرد حضرات ایک اچھا اور آرام دہ سفر کر رہے ہوں گے جس میں وہ سوار تھے. فاتح کا سکون میں سوچ کر علیزے اپنے دانت چبانے لگی. اس کی گاڑی اب فارم اور کھلے کھیتوں سے گزرتی، یہاں تک کہ وہ 2 لین والی ہائی وے کو ایپل کینن والی رسائی والی سڑک پر بند کر دیتی پہنچ آئے. وہاں مناظر زیادہ بھاری جنگل بن گئے اور گلیوں کو نشان زدہ نہیں کیا گیا تھا. علیزے نے ہرن کو عبور کرنے کے لیے ایک پیلے رنگ کے خطرے کا نشان دیکھا اور اس میں موجود شہر کی لڑکی نے فوری طور پر گاڑی کو آہستہ کیا اور اسٹیئرنگ وہیل کو 2 ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا.
बॉम्बे की तस्वीरें अलमनाक तरीक़े से मर्सिडीज़ की तरफ लपकी हुई इसकी आंखों में चमक रही थी। फिर वो एक पहाड़ी के इर्द गिर्द आए और इसकी आंखें इसके सामने के मंजर पर फैल गईं। वो एक खूबसूरत वादी में दाखिल हुए जिसके दोनों तरफ सब्ज पहाड़ियाँ थीं और एक पल के ऊपर से चली गईं जो एक सिमटी हुई दिलकश नदी को अबूर करती थी। वादी के साथ साथ कुछ घर बिखरे हुए थे, लेकिन वो एक और पहाड़ी पर और एक आबशार से गुजरते चले गए। बुतुल साहिबा, उठ कर देखें कितने हसीन जन्नत को तुम नज़रअंदाज कर रही हो। अलीज़े ने इज़ाबेल का बाजू पकड़ कर हिलाया। बस मुझे इतना बता दो कि हम पहुंच गए हैं, क्योंकि मैं इस वक्त कुछ नहीं देखना चाहती। आह, इसकी प्यारी कज़न सफ़र के हर लम्हे में थकी निढाल। फिर इसने मज़ीद चंद मिनट गाड़ी चलाई। फिर फातेह की गाड़ी काफ़ी धीमी हुई और एक लेन वाली हिजरी वाली सड़क पर मुड़ गई। चट्टानें उड़ गईं। मर्सिडीज़ के नीचे से टकराकर पंगों और बजने की आवाज़ में वो नौ या 10 मकानात के एक छोटे से झैली हिस्से में चले गए जो कम से कम 1 एकड़ या इससे ज़्यादा ज़मीन के फासले पर थे। अलीज़े इसके पीछे थी जब फातेह की गाड़ी एक सफ़ेद रीच हाउस के ड्राइववे में दाखिल हुई, जिसमें सामने पोर्च और एक खूबसूरत गेसर रंग का कॉटेज बाग था। अलीज़े ने गाड़ी खड़ी की और अपनी कज़न की तरफ मुतवज्जे हुई। मेरे ख्याल से हम पहुंच गए। इज़ाबेल, जो अब गाड़ी के रुक जाने से खतरे बेहतर लग रही थी, इसने कई गहरी सांसें ली। फिर इसने सर हिलाया और मुस्कुरा दी। चलो फिर। जरगाम ने इज़ाबेल का दरवाज़ा खोला और इसने गाड़ी से बाहर निकलने में इसकी मदद की। हाथ पकड़े वो कोबलस्टोन वॉकवे से घर तक गए। फातेह अलीज़े के करीब आया। अपने गहरे धूप के चश्मों और ग्रे टी शर्ट और जीन्स में सेक्सी लग रहा था। सुना है आपने मेरे भाई और भाभी से मेरी खूब तारीफ़ें की। वो अलीज़े के गाड़ी से बाहर निकलते हुए इसे देखकर बोला। अलीज़े मुतमईन हुई। मतलब इज़ाबेल ने मना करने के बावजूद शिकायत लगाई। इसे मालूम था जिस चीज़ से अलीज़े मना करे इज़ाबेल वही काम करती थी। आप इसी काबिल थे तो क्या आपकी सुतरी हुई? नहीं, मैं ढीठ हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। किटन, अलीज़े नज़रें घुमाकर जाने लगी, लेकिन फिर इसकी एड़ी बिजली के ड्राइवेव्स पर फिसल गई और फातेह ने फौरी तौर पर इसकी कमर पर हाथ रखकर इसे गिरने से बचाया। अलीज़े की हालत अजीब हुई। मैंने कुछ नहीं किया मैडम, अगर पकड़ता ना तो हफ्ते तक लंगड़ी चलती आप, फिर मेरा ही सहारा चाहिए होता। खैर, शुक्रिया तो तुम करोगी नहीं, इसीलिए एक किस काफ़ी है। इसने अपने चश्मे से इसे झांका। एक मध्यम मुस्कुराहट के साथ इसने अलीज़े के गाल पर बोसा दिया और फिर इसे छोड़कर मुड़ा और सामने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अलीज़े ने मुट्ठियाँ भींचकर इसकी पुष्ट पर बोली, कमीना, मुझे सुनाई नहीं दिया, खबीज़, बेगैरत। फिर वो अपने गाल साफ करती इसके पीछे गई। ये 2 दिन इस पर भारी इम्तिहान होने वाला है। इसके आगे सामने सियाह बालों वाली एक छोटी 60 साल की औरत इज़ाबेल को गर्मजोशी से गले लगाकर खुश आमद कह रही थी। अलीज़े के नुक्ता नज़रिए को देखकर कैथलीन ज़ारून इज़ाबेल से पीछे हट गई और मुस्कुरा दी। इनकी हेज़ल आंखें फातेह की तरह थी और इनकी आवाज़ में आयरिश लहजा का इशारा था। और ये तुम्हारी कज़न अलीज़े होगी। अलीज़े ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। सलाम, आपसे मिलकर खुशी हुई मिसेस ज़ारून। हमें यहाँ बुलाने के लिए आपका शुक्रिया। अरे कोई नहीं, अच्छा लगा मुझे। इसने इन सब को घर में अंदर आने का इशारा किया। अंदर आओ, इतने लंबे सफ़र के बाद तुम सबको भूख लगी होगी। वो फिर कहते हुए रुकी। इसके बाद नागवार नज़र अपने बड़े बेटे पर डाली। फातेह ने हाथ उठा लिए। मैं अभी यहाँ आया हूँ, लेकिन आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं जैसे मैंने कोई जुर्म किया हो? माँ ने बेटे की सियाह बढ़ी हुई शेव की इशारा किया। ये क्या मजनू वाला हुलिया बनाया है? या तो पूरी दाढ़ी रखो या क्लीन शेव करो। ये ऐसी शेव से अजीब लग रहे हो। क्या शिकागो में शेविंग किट ख़त्म हो गए हैं? पुलिस वाले कम, चोर ज़्यादा लग रहे हों। और अलीज़े ने अपनी हंसी नहीं रोकी। इस बार इसे फातेह की माँ अब बहुत अच्छे लगने लगी। अंदर आकर अलीज़े और इज़ाबेल को जरगाम और फातेह के वालिदैन ज़ारून शेब से मिलवाया गया, जो एक लंबा भारी
जसामत और सफ़ेद बालों वाले आदमी थे जिनके नए नक्श पाकिस्तानी थे। वो सब लाउंज में चले गए। ये घर धूप और चमकदार तरीक़े से सजा हुआ था। कमरे में बलोत की खूबसूरत किताबों की अलमारियों के साथ, जिसके बारे में अलीज़े ने अंदाज़ा लगाया था कि वो फ़ाते के बाप का काम था। ज़रगाम ने एक बार जिक्र किया था कि इसके वालिदैन इन कामों का शौक़ रखते थे। ज़रगाम और फ़ाते की वालिदैन से मुलाकात की इब्तिदाई अजीब व गरीब कैफियत जल्दी ही ख़त्म हो गई और हर कोई आरामदा और आसान गुफ्तगू में बढ़ गया। इसके बाद कैथलीन दोपहर के खाने की तैयारी ख़त्म करने के लिए बावर्ची खाने में चली गई, जबकि ज़रगाम ने अलीज़े और इज़ाबेल को घर का टूर करवाया। और ये मेरा पुराना कमरा है, ज़रगाम ने नीम शर्मिंदा नज़रों से कहा। मैं अपने वालिदैन से कहता रहता हूँ कि इसे जिम या सिनेमा रूम में तब्दील करना चाहिए, लेकिन मेरी माँ कहती है कि इन्हें पुरानी यादें खुश करती हैं। इज़ाबेल ने अंदर झांका और शरारत से मुंह पर हाथ रखा। ओह मेरे खुदा, दीवार पर माइली साइस का एक पोस्टर है और साइड टेबल पर तस्वीर तो देखो। हाँ, ये मेरी हाई स्कूल की सीनियर तस्वीर है, ज़रगाम ने कहा। इज़ाबेल ने हंसकर इसके गाल को चूमा। तुम बहुत प्यारे थे, मुझे मज़ीद दिखाओ तस्वीरें। वो बेताबी से इसके कमरे में दाखिल हुई। ज़रगाम ने अलीज़े को भी अंदर आने का इशारा किया। नहीं, तुम दोनों वक्त गुजारो, मैं जाकर तुम्हारी अम्मी को देख आऊँ वो क्या बना रही हैं। वो दैलान से नीचे किचन की सिमत चली गई। इसने कैथलीन को फ़ाते के साथ मौजूद पाया, सिंक में गाजर को धोते हुए। अलीज़े कुछ सोचकर अंदर दाखिल हुई तो दोनों ने देखा। कैथलीन मुस्कुराई। अलीज़े आओ। अलीज़े ने खाली पड़ा स्टूल पर नज़र दौड़ाई, फिर बैठ गई। क्या मैं मदद करने के लिए कुछ कर सकती हूँ? इसने कैथलीन से पूछा। अरे क्यों नहीं, अगर तुम्हें हर्ज ना हो। कैथरीन ने 2 सुर्ख टमाटरों की तरफ इशारा किया जो काउंटर पर एक कटिंग बोर्ड लेकर खुद भी स्टूल पर बैठ गई। मुझे अब भी इन टमाटरों को सलाद के लिए काटने की ज़रूरत है। अगर आप इसमें मदद करना चाहें तो मुझे खुशी होगी। अलीज़े ने छुरी ढूंढने की कोशिश की। काउंटर पर रेफ्रिजरेटर के पास, फ़ाते ने कहा। इसकी हिदायत के बाद अलीज़े ने चाकू के ब्लॉक को देखा। शुक्रिया, इसने मुरव्वत में कह दिया। इसने देखा जब इसने एक लंबा बड़े से डंड का चाकू का इंतखाब किया और कटिंग बोर्ड पर वापस आ गए। ज़रा ध्यान से किरण, कहीं उंगलियां ना काट देना, इसने कहा। करीबी तरीन हॉस्पिटल 45 मिनट की दूरी पर है। जब इसकी माँ की पीठ इनकी तरफ थी, अलीज़े ने इसे खुश शक्ल दी। मशवरे का शुक्रिया मिस्टर एजेंट। इसने पहला टमाटर उठाया और तकरीबन 1/4 इंच के फासले पर स्लाइस बनाना शुरू कर दी। फिर इसने टमाटर को मोड़ दिया और अपने असली टुकड़ों को 2 टुकड़े करते हुए वही किया। जब वो इसे ख़त्म कर चुकी थी तो इसने टमाटर को इसकी तरफ पलटा और इसमें से काट लिया। टमाटर कटिंग बोर्ड पर मुकम्मल पके हुए क्यूब्स में बाउल में डाला। इसने चाकू को नीचे रखा और उंगलियां हिलाते हुए फ़ाते की तरफ इत्मीनान से देखा। देखो, 5 की 5 उंगलियां सलामत हैं। फिर इसने टमाटर का एक क्यूब अपने मुंह में डाला। फ़ाते ने इसके होठों को देखा। कैथलीन अलीज़े के हैंडवर्क को देखने के लिए आई थी। लगता है कोई खाना पकाना जानता है, इन्होंने मुतासिर होकर कहा। सिर्फ थोड़ा सा, अलीज़े ने मुस्कुराहट के साथ कहा। वापस न्यूयॉर्क में मेरे एक दोस्त ने मुझे चाकू की महारत की क्लास लेने के लिए तैयार किया। मैंने कहा क्यों नहीं, सब्ज़ी के साथ कोई मुझे छेड़ेगा तो इसे भी काट दूंगी। कैथलीन इस लतीफ़े पर हंस पड़ी और फिर फ्रिज से कुछ निकालने के लिए पलट गई। अलीज़े ने दूसरा टमाटर पकड़ा और फ़ाते को देखा, फिर चौंक उठी थी। अच्छा, तो किसे काटना चाहती हैं आप? आपको तो सब पता होगा, ऑफिसर फ़ाते। जब कैथलीन ने रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बंद किया और मुड़कर देखा तो अलीज़े और फ़ाते दोनों होश में आए। कैथलीन ने बार के दूसरी तरफ की मेज़ के बीच में जो घरेलू सलाद ड्रेसिंग दिखाई देती थी, इसकी एक बोतल रख दी। जैसे ही वो फ़ाते के पास से गुजरी, इन्होंने अपने बेटे के बड़ी हुई शेव की तरफ फिर इशारा किया। तो अब ऐसी शेव रखनी है? फ़ाते स्टूल से उठा और किचन की मेज़ के पार
سائڈ ڈور پر چلا گیا۔ یہ صرف عارضی ہے ماں۔ اس نے الماریوں میں سے ایک کو کھولا اور پلیٹوں کا ایک ڈھیر نکالا۔ علیزے، کیا تم لڑکیاں آج کل مردوں کی ایسی لک کو پسند کرتی ہوں؟ کیتھلین نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، جس پر علیزے گھبرا گئی۔ یہ کیسا سوال ہوا بھلا؟ فاتح نے مڑ کر ایک نظر علیزے کو دیکھا اور اسے آنکھ ماری کہ اس کی ماں بھی کم نہیں ہے۔ میں عام طور پر کلین شیو مردوں کو ترجیح دیتی ہوں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ جب فاتح نے میز کو سیٹ کرنے کے دوران اسے ایک نظر دیکھا۔ سن لیا فاتح، اگر میرے مشورے پر یقین نہیں ہے تو کم از کم اس کی بات تو سن لو۔ کیتھلین نے بار پر ایک پیالے پر گاجر چھلتے ہوئے کہا، اگر تم کسی معیاری عورت کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ایسا حلیہ نہیں رکھنا چاہیے جس میں کلین لک نہ ہو۔ فاتح نے دانت بجائے تھے۔ ایک تو ماں پیچھے ہی پڑ جاتی ہے، میں اسے ذہن میں رکھوں گا، لیکن ابھی کے لیے مجھے یہ لک پسند ہے۔ مجھے ایک خفیہ کردار کے لیے اس ضرورت ہے، فاتح نے کہا۔ مجھے ایک خفیہ کردار کے لیے اس کی ضرورت ہے، فاتح نے کہا۔ یہ سن کر حیرت ہوئی۔ علیزے نے دیکھا جب اس نے نٹ سے بھرے ایک بڑے سلاد کے پیالے میں ٹماٹر ڈالے۔ آپ ابھی خفیہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں، ابھی میں فاتح ہی ہوں، اپنی ماں کا بیٹا۔ اور فاتح کچھ کہنے والا تھا جب رک گیا۔ ماں کی موجودگی میں چلو اس بے شرم کو ماں کا لحاظ تھا۔ خیر، میں اس طرح کا اندازہ لگا رہا ہوں کہ میری والدہ مجھے شناخت کرنے کے قابل ہیں کہ نہیں، اور انہوں نے مجھے چوٹ سے مشاہدت دے دی، جو کہ اچھی نشانی ہے۔ وہ آپ کام کے معاملے میں ہمیشہ سنجیدگی سے بات کرتا تھا۔ میرا مطلب تھا، یہ کام کیسے ہوتا ہے؟ علیزے نے اس سے پوچھا۔ نارمل کام ہوتا ہے، جیسے روز کا کے لیے نکل جاتا ہوں، بس حلیہ تبدیل ہوتا ہے۔ اس کی ماں چلی گئی تو علیزے کو تجسس ہوا۔ وہ ایک منٹ کے لیے بھول گئی کہ وہ فاتح سے بھاگتی ہے، اور اگر تمہارا مشن کے دوران نام لے لے جیسے میں کیفے والے دن فاتح بول دیتی تو پکڑے نہ جاتے۔ فاتح کی مسکراہٹ اب بڑی۔ دشمن کو میرا اصلی نام نہیں پتا، اور اگر کوئی پکار لیتا تو انہیں لگتا میرا مشن نیم ہے۔ وہ علیزے کے قریب ہوا۔ تو تمہارا ایجنٹ نام کیا ہے؟ پہلے مجھے کس دو، پھر بتاؤں گا، وہ علیزے کے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ فاتح، علیزے نے اپنا ہاتھ ہٹایا، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں جو تم یہ بیہودہ حرکتیں کر رہے ہو۔ بن سکتی ہو، ویسے حرج نہیں ہے، مجھے ویسے مشن کے لیے ایک بیوی کی بھی ضرورت ہے۔ اصلی نہ صحیح نقلی بیوی بن جاؤ۔ اس نے علیزے کے بال گال سے پیچھے کیا۔ تو کیا بنو گی میری سگریٹ بیوی؟ اس سے پہلے علیزے اس کی طبیعت اچھی طرح صحیح کرتی۔ قدموں سے اندازہ ہو گیا کہ فاتح کی امی واپس آنے والی ہیں، اس لیے فاتح مہارت سے پیچھے ہو گیا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ علیزے کا دل کر رہا تھا کہ وہ فاتح کی شکایت اس کی ماں سے لگائے، مگر پہلی ملاقات میں اس کی ماں کے سامنے کیا تاثر پڑے گا، جبکہ وہ ایزابیل کی ہونے والی ساس تھی۔ کیتھلین نے علیزے اور فاتح کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، آپ کے کھانے کی تعریف کر رہا تھا جو میڈم چکھے گی، فاتح نے کور کیا جیسے وہ اس کام میں ماہر تھا۔ اچھا علیزے، جب تم لڑکیاں پہلی بار آئی تھی میں نے ایزابیل کے ساتھ باتوں میں اتنا وقت گزارا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم تو بالکل بات ہی نہیں کر پائے۔ مجھے اپنے بارے میں مزید بتاؤ۔ تم جاب کرتی ہو؟ علیزے نے سر اسبات میں ہلایا۔ میں ایک پرائیویٹ ایکٹیو فرم میں ڈائریکٹر ہوں۔ اوہ، متاثر کن، کیا تم نے ہمیشہ شکاگو میں کام کیا ہے؟ کیتھلین نے کاؤنٹر کی اوپر کیبنٹ سے ایک گلاس نکالا۔ علیزے نے اٹھ کر سنک پر اپنے چاقو کو صاف کیا۔ دراصل میں نے بزنس اسکول ختم کرنے کے بعد سب سے پہلے نیو یارک میں بطور سرمایہ کاری بینکر کام کیا۔ میں ابھی 2 مہینے پہلے شکاگو واپس آئی ہوں۔ تو والد اور والدہ وہ کہاں ہوتے ہیں؟ اس بات پر علیزے بالکل چپ ہو گئی، جس پر فاتح کو بھی تجسس ہوا۔ کچھ سال پہلے دونوں ایک حادثے کا شکار ہوئے تھے۔ ابو اس دنیا سے چلے گئے اور امی ابھی تک کومے میں ہیں، وہ آہستہ بولی۔ فاتح نے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ اوہ سو سوری، ایزابیل نے کبھی ذکر نہیں کیا اس بارے میں، کیتھلین بولی۔
میں امی کی کنڈیشن کسی کو بتاتی نہیں ہوں، میرے لیے وہ ابھی تک موجود ہیں اور میں ان سے باتیں کرنے جاتی ہوں، وہ مجھے سنتی ہے، بس بول اور دیکھ نہیں پاتی، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس ماموں اور ایزابیل ہیں تو اکیلا پن محسوس نہیں ہوتا۔ ملیکہ فیملی روم میں زارون صاحب ٹی وی پر کھیلوں کا ایونٹ دیکھ رہے تھے جو ختم ہو چکا ہوگا۔ انہوں نے ٹیلی ویژن بند کیا اور صوفے سے اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے پکارا انہیں، دوپہر کا کھانا کتنے بجے ہے؟ بس ابھی، کیتھلین نے کہا۔ شکر، مجھے بھوک لگ رہی ہے زوروں سے، انہوں نے کہا۔ فاتح کو زرقام اور ایزابیل کو آگاہ کرنے کے لیے بھیجا گیا کہ دوپہر کا کھانا تیار ہے اور کچھ ہی لمحے میں وہ سب اکٹھے ہوئے پائن فارم کی میز کے گرد بیٹھ گئے۔ میز پر کھانے کا ایک فاصلہ تھا، تازہ پکی ہوئی سوڈا بریڈ، سلاد اور مین کورس شیپرڈ پائی۔ کیتھلین نے سب کو پلیٹ میں کھانا ڈال کر دیا اور علیزے اور ایزابیل نے ایک دوسرے کو شرمندہ نظروں سے دیکھا۔ اتنے اچھے دل کی عورت کو دھوکہ دینا انہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ علیزے نے شیپرڈ پائی سے آنے والی مزیدار مہک، میش ڈالو، ابلے ہوئے سبزی، گاجر، مٹر اور پیاز کی دلکش پر توقف کیا۔ خوشبو سے لگ رہا ہے یہ بہت مزیدار ہوگا مسز زارون، یہ لڑکوں کا پسندیدہ ہے، انہوں نے کہا۔ ایزابیل، میں آپ کو اس کا نسخہ دوں گی، شادی کے بعد میرے بیٹے کو کھلانا۔ ضرور آنٹی، شکریہ۔ علیزے نے اپنی بہن کے چہرے پر ایک بڑی مسکراہٹ دیکھی۔ بہرحال یہ بالکل وہی تھا جس کی ایزابیل امید کر رہی تھی، اس ہفتے کے آخر میں کیتھلین کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا، لیکن اس کے بجائے وہ اپنی پلیٹ میں شیپرڈ پائی کو گھونٹتے ہوئے ایک دم بد دل ہو گئی، اس کا چہرہ بھی پیلا ہو گیا۔ ایزابیل نے آہستہ سے سانس خارج کرتے ہوئے کہا، او واو، علیزے سمجھ گئی، اس کی خوشبو سے ایزابیل کی حالت بگڑ رہی ہے، بس وہ پکڑے نہ جائیں۔ فاتح بڑا غور سے دیکھ رہا تھا کہ نظر بچا کر کبھی علیزے تھوڑا تھوڑا ایزابیل کی پلیٹ سے پائی اٹھا کر اپنی پلیٹ میں ڈال رہی، تو کبھی تھوڑا تھوڑا زرقام بھی سب کی نظروں میں بھوکوں کی طرح اس کی پلیٹ پر بھی حملہ کر رہا ہے۔ زرقام، اس نے احتجاج کرنے کا بہانہ کیا۔ معاف کرنا، اس نے خالی کیسر ویل ڈش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اس میں بچا ہی نہیں ہے، اور میں نے اس پائی کے لیے مہینوں انتظار کیا ہے، لیکن میں تو پہلی دفعہ کھا رہی ہوں۔ آنٹی دیکھ رہی ہیں اپنے بیٹے کو، یہ بچپن سے ایسا کرتا ہے، اسے بہت زیادہ پسند ہے۔ فاتح نے اس کی تمام خفیہ مہارتوں کو اپنی آنکھوں کے گھومنے سے روکنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ پرفارمنس پچھلے 20 منٹ سے جاری تھی، لیکن فاتح نے پوری چیز سے غافل ہونے کا بہانہ کیا، بالکل اسی طرح جیسے وہ میز کے اس پر اپنی کٹن کو کر رہا تھا، جو کھانے سے زیادہ دلچسپ لگ رہی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد علیزے اور ایزابیل نے ٹیبل صاف کرنے میں مدد کرنے کی پیشکش کی، جبکہ تینوں افراد گھر کے بیک یارڈ کی طرف روانہ ہوئے۔ فاتح اور زرقام نے اس ہفتے کے آخر میں شیڈ کی چھت کو دوبارہ چمکانے کا پلان بنایا۔ ان کے والد نے مقامی ہارڈ ویئر اسٹور کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، میں نے میک اوور میں تمام سامان منگوایا ہے، میرا ٹرک استعمال کر کے سب کچھ اٹھا سکتے ہیں۔ زرقام نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، علیزے اور ایزابیل بھی چلی ساتھ ساتھ راستے میں انہیں ہوٹل میں بھی چھوڑ دیں گے، زارون صاحب نے کہا۔ آپ کو لگتا ہے آپ کی ماں اتنے لمبے سفر کے بعد ان لڑکیوں کو واپس جانے دے گی، لیکن تم نے اپنے بھائی کے بجائے اپنی ماں کو یہ خوشی دی، ہمیں اچھا لگا، اسے ڈر تھا تم کسی گوری کو نہ اٹھا لے آؤ۔ ایزابیل بڑی پیاری بچی ہیں، ہم تمہارے لیے خوش رہیں بیٹا۔ زرقام نے بغیر کسی جھجک کے جواب دیا، وہ واقعی اچھی ہے پاپا، لیکن ایک تو ماما کی لاجک عجیب ہے، خود گوری ہیں لیکن بہو دیسی چاہیے انہیں۔ وہ ہنس پڑے۔ ایک لمحے کے لیے فاتح نے اپنے آپ کو یہ سوچتے ہوئے پایا، یہ جاننا کہ بغیر کسی مسئلے کے اسے وہ ایک شخص مل جائے گا جس کے ساتھ وہ اپنی باقی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ زرقام کی شادی اور راستے میں اچانک بچے کی پیدائش کے درمیان فاتح کو توقع تھی کہ اس کا بھائی ہلکے سے اعتدال پسند گھبراہٹ کی حالت میں ہوگا، لیکن اس کے بجائے زرقام اس بارے میں مکمل طور پر پرسکون لگ رہا تھا۔
فاتح نے دیکھا جب اس کے والد نے زرگام کو گلے لگایا اور مبارکباد میں اس کی پیٹھ پر دل سے تھپکی دی۔ اس پر وہ مسکرایا۔ پھر باپ بیٹے کو چھوڑ کر وہ اپنے والد کے ٹرک کی چابیاں لینے گھر کے اندر واپس چلا گیا۔ چلو ایک کام اچھا ہوا، میرے ماں باپ اب شادی کے معاملے میں تنگ نہیں کریں گے اور اس زرگام کے بچے کی وجہ سے مجھے ایک کھیلنے والی بلی مل گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد فاتح اور زرگام ڈرائیو میں کھڑے ہو گئے تھے، اپنے والد کے پک اپ ٹرک سے ٹیک لگائے انتظار کر رہے تھے۔ جب خواتین دروازے پر اپنی عارضی الوداع کہہ رہی تھی، فاتح کی نظر علیزے کی خوبصورت دانتوں پر پڑی۔ جب وہ اس کی ماں کی کہی ہوئی بات پر ہنس پڑی۔ زرگام نے کہا، ماں واقعی میں اسے پسند کرتی ہیں۔ فاتح بھی سر ہلانے لگا۔ وہ لڑکی دلکش ہونے کی پوری صلاحیت رکھتی تھی۔ اس نے ٹماٹر کاٹتے وقت ہی ماں کا دل جیت لیا تھا۔ ایزابیل کے بارے میں بات کر رہا تھا میں۔ زرگام نے بھائی کو شرارت سے دیکھا۔ ظاہر ہے چند منٹوں کے بعد وہ چاروں بالآخر اپنے منزل کی طرف روانہ تھے۔ علیزے کی کار ایک بار پھر اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ فاتح نے شہر کا مختصر ترین راستہ اختیار کیا۔ پہاڑی سمیٹتے سڑکوں کے ساتھ 20 منٹ کی ڈرائیو ہے۔ وہ کارٹر مینشن کے ڈرائیو وے میں گھس گئے، جو وکٹورین طرز کا محل لگ رہا تھا جہاں یہ بہنیں رات گزاریں گی۔ جیسے ہی علیزے کی کار پک اپ ٹرک کے پیچھے رکی، ایزابیل باہر نکلی اور سرائے کے اگلی سیڑھیوں پر تیزی سے چلی گئی۔ باقی لوگ کا انتظار کرنے کی زحمت نہ کی۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ چیک ان کرنے کے لیے بے چین ہیں، زرگام نے آرام سے ہنسنے کے ساتھ کہا۔ پھر پک اپ سے باہر نکلا، مرسیڈیز کے ٹرنک سے ایزابیل کا سوٹ کیس پکڑا اور تیزی سے اندر اپنی منگیتر کا پیچھا کیا۔ اور پھر وہ دو اکیلے تھے۔ فاتح ٹرک سے باہر نکلا اور علیزے کی کار کی طرف چل دیا۔ تو کیا سوچا، ایک ایجنٹ کی بیوی بنو گی؟ یقیناً نہیں، علیزے اپنا سامان نکالنے لگی۔ اتنا برا بھی نہیں ہوں یار، تم آفیسر کا ساتھ دے کر بہت نیک کام کرو گی۔ کس چیز میں؟ اس کی عیاشی میں؟ بالکل نہیں، مجھے ایسے بےہودہ نیک کام سے دور ہی رکھیں آپ۔ فاتح ہنسا لیکن پھر اس کا بازو پکڑ کر اسے گاڑی کے ساتھ لگایا۔ تو بتاؤ، شوہر بیوی کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ میں بھی تو اپنی بیوی بنانا چاہ رہا ہوں۔ فاتح کے ہونٹ اس کے کان سے سفر کرتے گال پر آئے تھے۔ علیزے نے اسے دھکا دیا۔ تمہیں 2 دن کے لیے بیوی چاہیے، اس سے اچھا کوئی ون ٹائم اسٹینڈ ڈھونڈ لو۔ لیکن وہ سب بورنگ ہے، مجھے بھی شادی کا کھیل کھیلنا ہے۔ علیزے کا دماغ پھر گیا۔ مجھے نہیں کھیلنا، بھاڑ میں جاؤ۔ وہ پھر سے اس پر غصے سے گویا ہوئی اور جانے لگی۔ فاتح پھر اس کے پیچھے کی طرف چل دیا تاکہ وہ اس کا سامنا کر سکے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس کے بگڑے ہوئے تاثرات کو دیکھ کر وہ مسکرایا اور اسے مزید تنگ کرنا چاہتا تھا۔ دیکھو، شادی کے دکھاوے سے مجھے بھی نہیں تمہیں بھی فائدہ ہوگا۔ تمہاری عمر نکل رہی ہے، بلکہ نکل چکی ہے۔ 31-32 کی ہو، لوگوں کے منہ بند ہو سکتے ہیں، بلکہ لوگوں کو جلنے کا بھی موقع مل سکتا ہے کہ تمہاری شادی مجھ سے ہوئی۔ میرے لیے تو بہت اعزاز کی بات ہوگی، مگر شکریہ، مجھے نہ کسی کو جلانا ہے اور نہ کسی کے منہ بند کرنے ہیں۔ تم جیسے بندے شادی کے لیے بنے نہیں ہو۔ 2 دن بعد جب مجھے چھوڑ دو گے تب نہیں لوگ باتیں کریں گے۔ تم مسٹر فاتح رہنے ہی دو تم۔ میں ایک مرد کے ہاتھ پہلے ہی بیوقوف بن چکی ہوں، مزید بار بار نہیں بنوں گی۔ تم بیوقوف نہیں، تم اس ریلیشن کو انجوائے کرو گی۔ ایک دفعہ مجھے ٹرائی کر کے تو دیکھو۔ ہینڈسم بندے سے محبت بھرے لمحے کے موقع بار بار نہیں ملتے۔ فاتح سراہے کے سامنے والے دروازے تک اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس تختی پر نظر پڑی جس میں کہا گیا تھا کہ یہ ہوٹل 1849 میں بنائی گئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ محل نما ہوٹل کے تاریخی کردار کو محفوظ رکھنے پر پوری توجہ دی گئی تھی۔ اس کے بائیں طرف ایک پارلر تھا جس میں لکڑی جلانے والی چمنی اور قدیم فنکشننگ تھی۔ اس پار ایک کمرہ تھا جس میں استقبالیہ کا ایک چھوٹا سا کارنر تھا۔ 50 کی دہائی کی ایک عورت جینس اور پھولوں کی ٹاپ میں موجود
लकड़ी की एक आराइश चेक इन डेस्क के पीछे बैठी थी। इसने नरम मुस्कुराहट के साथ इनका इस्तकबाल किया। क्वार्टर मेंशन में खुश आमदीद। अलीज़े ने इधर उधर देखा। मेरी बहन इज़ाबेल चंद मिनट पहले यहाँ आई थी। जी, वो अपने मंगेतर के साथ रूम में ऊपर चली गई है। खातून ने अपना तारुफ लारिन के तौर पर कराया, जो सराय की शरीक मलकान में से एक है। जब इसने अलीज़े को चेक इन किया तो इसने इन्हें सहूलियात का जायज़ा दिया। आप जो स्लीन के कमरे में रहेंगी, आपकी बहन के कमरे के बिल्कुल साथ है। इसने मेज़ पर सराय के लोगों के साथ एक छोटी धात की चाबी पकड़ाई थी। ये देखकर अलीज़े की आंखें फैल गई। ओह वाओ, आपके पास असल चाबियां हैं, चाबी वाले कार्ड नहीं। इसने अपना सेल फोन निकाला और तस्वीर खींची। ये शहर से हैं, इसीलिए हैरान हो रही हैं, फाते ने लारेन को समझाया। अलीज़े ने भी इसे तेज़ नज़रों से देखा। तुम भी अब शहर वाले हो, बल्कि लफंगे शहरी। लेकिन मैं कहीं भी घुल मिल जाता हूँ। ये FBI की चीज़ है। वो भी शौक हुआ था। हाँ बिल्कुल, इस काफ़ी शॉप में 30 लोग मौजूद थे। फिर भी मैंने अंदर आते ही सबसे पहले इस अजीब व गरीब मखलूक को देखा, जो देखने में भी और वाकई में एक दरिंदा है। इस पर फादे पेट पकड़कर हंसा। मुझे चेक कर रही थी तुम? और मैं समझा एक मैं ही पागल तुम में दिलचस्पी ले रहा था। अलीज़े लारेन की तरफ मतवज्जे हुई। वाज़े तौर पर इसके पास जवाब नहीं था। रूम से चेक आउट का क्या वक्त है? दोपहर 2 बजे। यहाँ 7:30 से 9:30 बजे के दरमियान एक ज़बरदस्त नाश्ता पेश किया जाएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लॉरेन प्यार से फाते की तरफ मुड़ी। मैं आपकी वालिदा के साथ चर्च के गार्डन ग्रुप से हूँ। इसे ज़रूर बताना कि मैंने हेलो कहा है। ज़रूर, अच्छा लगा आपसे मिलकर, फाते ने कहा। इसने ज़रगाम की मंगनी के बारे में बहुत बातें की हैं, लेकिन आपके बारे में कुछ नहीं कहा। लॉरेन ने फाते और अलीज़े के दरमियान इशारा किया। क्या आप दोनों काफ़ी अरसे से साथ हैं? अलीज़े ने पलक झपकाई, फिर फाते की तरफ इशारा किया। ये और मैं? वो तलखी से हंसी। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इससे शादी तो दूर दोस्ती भी ना करूं, लेकिन बर्ताव मेरे साथ इसका पूरी बीवियों वाला है। पूरे हक जमा कर बेइज्जती करती है मेरी। फाते ने अलीज़े के कंधे पर बाजू फैलाकर इसके बालों को चूमा, जिसे अलीज़े ने झटका। फाते लारेन की तरफ देखकर मुस्कुराया। आप दुआ कीजिएगा, बन जाएंगी ये मेरी बीवी।